بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن مجید والفرقان حمید 22واں سپارہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دیں اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت پاک سے ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کی ناپاکی کو، ہر طرح کے اخلاق ذمیمہ کو اور ہر طرح کی بری چیزوں کو اللہ تعالیٰ اہل بیت سے دور کر دیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اہل بیت کو خوب پاک اور صاف کر دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، اور آپ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ اس کا شان نزول حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت حسین ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فجللہم بکساء، اور آپ کے اوپر جو یمنی چادر تھی آپ نے ان کے اوپر وہ یمنی چادر ڈال دی۔ وعلی خلف ظہرہ، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پیچھے تھے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضور علیہ السلام کے دائیں اور بائیں طرف تھے، اور حضرت سیدہ کائنات حضور علیہ السلام کے سامنے تھیں، اور حضور علیہ السلام نے ان کے اوپر، ان چاروں کے اوپر یہ چادر ڈالی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میری اہل بیت ہیں، فَاذْهَبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ، ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دیں، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں خوب پاک اور صاف کر دیں۔ بے شمار روایات کے اندر موجود ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو 6 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، 6 ماہ تک جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو سیدہ کائنات کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا کرتے تھے الصلاۃ اہل بیتی، کہ اے اہل بیت نماز کا وقت ہو چکا ہے، یعنی ان کو بیدار کر کے جو ہے وہ حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، 3 باتیں جو ہیں ان کی تعلیم اپنی اولاد کو دو۔ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت وہ اپنی اولاد کو سکھاؤ، حضور علیہ السلام کی محبت ایمان کی اصل ہے۔ فرمایا وحب اہل بیتہ، دوسری چیز اہل بیت کی محبت کی تعلیم دو، وقراءۃ القرآن، اور تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دو، اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دو اور انہیں قرآن مجید جو ہے وہ سکھانا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت حبکم فرد من اللہ فی القرآن، اے اہل بیت تمہاری محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرض بیان کیا ہے۔ اہل بیت پاک سے محبت کرنا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ فرض ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے فخر کی یہ بات ہی کافی ہے کہ جو تمہارے اوپر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز یہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر درود پاک کو رکھا۔ اب یہاں پر فقہ کا مسئلہ بھی پورا تفصیل سے سن لیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے نزدیک نماز کے اندر درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے، لہذا جو بندہ نماز کے اندر
درود پاک درود شریف نہیں پڑھے گا اس بندے کی نماز ہی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اس نے نماز کے اندر فرض چھوڑ دیا ہے۔ جبکہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا نماز کے اندر یہ سنت ہے، اگر کسی سے درود پاک رہ بھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن خلاف سنت ہوتی ہے۔ تو خیر اہل بیت کی محبت کے اندر میں نے یہ قول کوڈ کیا ہے۔ پھر اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے مات علی حب آل محمد مات علی سنتی والجماع، کہ جو بندہ اہل بیت کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ ایسے ہی جیسے وہ اہل سنت و جماعت کے مسئلے کے اوپر دنیا سے گیا ہے۔ اب یہ عجیب مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں نے اہل بیت پاک کی محبت جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے کھاتے میں ڈال دی ہے کہ وہ لوگ محبت کریں، ہمیں جو ہے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ان کے فضائل بیان کریں، وہ ان کے مناقب بیان کریں، وہ ان کے محاسن بیان کریں، اور ہم لوگوں نے اہل بیت کی محبت کو بیان کرنا چھوڑ دیا۔ حدیث شریف سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثل اہل بیتی فیکم، کہ اہل بیت جو تمہارے اندر اس طرح ہیں مثل سفینۃ نوح، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا، جو بندہ کشتی کے اندر سوار ہو گیا اس نے نجات حاصل کر لی، اور جو بندہ پیچھے رہ گیا وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر ہے لکل شیء اساس، ہر شے کی بنیاد ہوتی ہے، واساس الاسلامی حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحب اہل بیتہ، اور اسلام کی بنیاد صحابہ کرام سے محبت ہے اور اہل بیت پاک سے محبت ہے۔ اب کئی لوگ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر زور دیتے ہیں صرف صحابہ کی محبت کے اوپر، یعنی جو بات بھی آتی ہے صحابہ کی محبت کی بات کرنی ہے، ہر وقت صحابہ ہی کی بات کرنی ہے، اور اہل بیت کی بات وہ بالکل کرتے ہی نہیں ہیں، یہ کرتے ہیں تو سرسری۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو صرف اہل بیت ہی کی محبت کو بیان کرتا ہے، صحابہ کرام کی محبت کو بیان نہیں کرتا۔ ایون کہ شیخین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو وہ غاصب لوگ کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں ان کے نظریات اچھے نہیں ہوتے۔ حدیث شریف سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباتکم علی الصراط، کل قیامت والے دن جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو پل صراط سے گزرتے ہوئے سب سے زیادہ ثابت قدم وہ شخص ہوگا یا وہ لوگ ہوں گے اشدکم حبا لأہل بیتی و صحابی، کہ جو میری اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہوں گے اور میرے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہوں گے۔ یعنی اس حدیث شریف کے اندر صحابہ کا بھی ذکر موجود ہے اور اہل بیت پاک کا بھی ذکر موجود ہے۔ اور جو میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کے اندر 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس آیت سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، جیسے آل علی ہے، آل جعفر ہے، آل عقیل ہے، پہلا قول۔ دوسرا قول ہے کہ اس سے مراد نبی پاک کی ازواج ہیں اور نبی پاک کی اولاد ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نبی پاک کی ازواج مطہرات ہے، کیونکہ پیچھے سبھی انہی کا ذکر ہوا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ اہل بیت ہیں، ہم اہل کسائن، چادر والے ہیں۔ وہ چادر والی روایت میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی رکھ دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی میرے قریب ہو جاؤ، اے فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ، اے امام حسن اور حسین تم میرے قریب ہو جاؤ۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے ثم لف علیہم کساء، پھر حضور علیہ السلام نے ان کے اوپر چادر رکھی، ثم طلع هذه الآیہ، پھر حضور علیہ السلام نے خاص طور پر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ ایک دو حدیث اور سن لے بس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بندہ میری آل سے محبت کرتے ہو دنیا سے جائے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ ایک میں من مات علی حب آل محمد مات مغفورا،
جو بندہ میری آل سے محبت کرتے ہو دنیا سے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو بندہ میری آل سے محبت کرتے ہو دنیا سے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، کہ جو بندہ اس حال میں دنیا سے جائے گا کہ میری آل سے محبت کرتے ہوئے جائے گا تو ملک الموت اس کو جنت کی بشارت دیں گے۔ ثم منکر و نکیر، پھر منکر اور نکیر ان کو جنت کی بشارت دیں گے۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں ہے جو بندہ میری آل سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا، یازاف الی الجنتی کما تادق العروس الی بیتی زوجہا، کہ جنت کے اندر وہ اس طرح جائے گا کہ جس طرح دلہن جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے، یعنی اس بندے کا انتظار جنت جو ہے وہ تیار ہو کر آراستہ ہو کر جو وہ کر رہی ہوگی۔ اور بے شمار فضائل ہیں، مناقب ہیں، چونکہ یہ 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر ہم خصوصیت کے ساتھ التزام کے ساتھ جو ہے صرف اہل بیت کا ذکر کریں گے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ